دشوار گزار رستے، جنگلات اور ہر کچھ عرصے بعد آنے والا سیلاب۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے کچے کے علاقوں کو اگر ان الفاظ میں بیان کیا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ آلموسٹ پورے سندھ میں یہ جو بیلٹ آف ریور ہے اور جہاں جہاں سے یہ ریور انڈس گزرتا ہے اس ایریا کو یہ کچے کا ایریا کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ ڈوبتا ہے ہر موسٹلی ایوری آلٹرنیٹ ایئر 2-3 سال میں ایک بار یا ہر سال بھی کبھی کبھی ڈوبتا ہے۔ وہاں پہ لوگوں کے گاؤں آباد ہیں، بستیاں آباد ہیں، وہاں پہ لوگ ایکچولی رہتے ہیں۔ لاڑکانہ ڈویژن کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس 5 ڈسٹرکٹس آتے ہیں، جیکب آباد، کشمور، ادھر سے لاڑکانہ اور شکارپور۔ ان ایریاز کشمور، جیکب آباد، شکارپور یہ کچا آتا ہے، پھر یہ آگے سکھر ڈویژن میں کراس کر جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے سکھر، گھوٹکی اور پھر یہ آگے پنجاب کی طرف چلا جاتا ہے وہاں سے گھوٹکی ڈسٹرکٹ سے۔ تو یہ 4-5 ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے والے ایریا میں جو کچے کے ایریا میں تھوڑے سے ان کے پورشنز فال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پورے کے پورے ڈسٹرکٹ کچے میں ہیں، ان کے پورشن آتے ہیں کچے کے ایریا۔ اس کے بعد پھر حیدرآباد کے آؤٹسکرٹس میں یعنی کہ مٹیاری اور اس سائڈ پہ بھی کچے کا ایریا ہے، لیکن اس کچے کے ایریا سے کبھی آپ یہ کرائم نہیں سنیں گے، وہ خوشحال ایریاز ہیں۔ ایک چیز جو ان علاقوں کی شناخت بن چکی ہے وہ یہاں موجود ڈاکوؤں کے گروہ ہیں جن کے سروں کی قیمت کئی لاکھ روپے سے لے کر کروڑوں روپے تک ہے۔ اسٹیٹ کی رٹ نہ ہونا، پولیس فورس کی کمزوری، کچھ گورنمنٹس کی کمزوری، جس کی وجہ سے علاقوں میں ٹرائبل فیوڈز ہوئے۔ ٹرائبل فیوڈز میں جو لوگ انوالو ہوئے ان پہ آپس میں ایک دوسرے کو مطلب لیٹ سے میں اپنی مثال لے دیتا ہوں تو مرجتوئی ٹرائب آپس میں لڑ رہے تھے یا مارفانی بروئی ٹرائب آپس میں لڑ رہے تھے، ان لوگوں کے آپس میں جو قتل ہوئے، لوگوں پہ کیسز ہوئے تو وہ لوگ بھاگ کے ان ایریاز میں چلے جاتے تھے۔ وہ بن گیا ایک سیف ہیون ان لوگوں کے لیے۔ اب وہ آلریڈی لوگ ان میں تو کیسز تو تھے ہی، تو کرمنل کی اسٹیمپ تو ان پہ آ گئی تو وہ اور کرمنلز بن گئے۔ ایک یہ کیٹیگری ہے۔ ایک کیٹیگری ہے جو کہ ہیں ہی کرمنلز بائی پروفیشن، جن کا نہ ٹرائبل کسی سسٹم سے تعلق ہے، نہ کسی ٹرائب کو مانتے ہیں، نہ لوگوں کو مانتے ہیں، ان کا کام ہی کرائم ہے، دے آر پروفیشنل کرمنل۔ تو یہ 2-3 کیٹیگریز ہیں جو وہاں پہ کچے کے ایریا میں رہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ سیف فیل کرتے ہیں اور وہ پھر ان ایریاز میں رہتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی ایک رپورٹ میں ایس ایس پی تنویر حسین تنیو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکوؤں نے ایک سال میں 300 کے لگ بھگ لوگوں کو نہ صرف اغوا کیا ہے بلکہ ان سے 1 ارب روپے سے زائد کا تاوان بھی وصول کیا ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ گروہ منظم انداز میں کام کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے بڑے ڈاکو کا نام آئے گا، جیسے جیسے اور خراب علاقے کا نام آئے گا، اتنا رینسم زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اتنی آرگنائز کر کے اس انڈسٹری کو بنایا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ شکارپور کے کچے سے کڈنیپ ہوا پکے سے کڈنیپ ہوا بندہ جو شکارپور کے کچے میں گیا ہے، وہ کبھی کبھی گھوٹکی سے جا کے ریکور ہوتا ہے۔ کچے کا بیلٹ پورا اندر سے ملا ہوا ہے، اندر یہ موٹر بائکس پہ، بوٹس پہ پانی ہے، دریا ہے، آپ کو واٹر چینلز کراس کرنے پڑتے ہیں، ان کو کراس کر کے ایسی جگہوں پہ جا کے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ان کا نارمل موڈس آپرینڈی ہوتا ہے ان علاقے کے ڈاکوؤں کا۔ کچے کے علاقے کے یہ ڈاکو جدید طریقے سے اپنے شکار کو پھانستے ہیں۔ کئی واقعات میں وہ خواتین کی آواز والے سافٹ ویئر استعمال کر کے لوگوں کو اپنے مطلوبہ مقام تک بلاتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کو اغوا کر کے کچے کے علاقے میں لے جاتے ہیں۔ آج کل ایک انہوں نے انوکھا طریقہ پکڑا ہوا ہے ڈیکوائٹس نے کہ انہوں نے ہنی ٹریپ جسے کہتے ہیں، وہ عورتوں اور لڑکیوں کی آواز میں، اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے عورتیں اور لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ گاؤں دیہات تو ہے نا، وہاں فیملیز رہتی ہیں، وہاں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بزرگ بھی ہیں، سب لوگ رہتے ہیں اس ایریا میں، جیسے ہم کسی گاؤں میں رہتے ہیں کچے میں بھی ویسے ہی لوگ رہتے ہیں۔ تو وہ ان کی آواز کو کچھ یوز کرتے ہیں، کچھ بذات خود عورتوں کو یوز کرتے ہیں which are party to their crime۔ وہ ان کو ٹریپ کرتی ہیں، کال کر کے، میسج کر کے ان کو الور کرتے ہیں اپنی طرف۔ فائنلی وہ ایک ایسی اس میں وہ لڑکے یا مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ شوخیاں بھی مارتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنے پیسے ہیں۔ اب وہ اپنی طرف سے امپریس کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کو، لیکن وہ ڈیکوائٹس ہوتے ہیں اور وہ اپنا ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، کیا کاروبار ہے، کیا بزنس ہے۔ پھر وہ ایک اسٹیج آتی ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ جی اب ملاقات کی جائے۔ پھر جب وہ ملاقات کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ان کو بیچ میں یا اینڈ پہ آ کے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ ملاقات جو تھی یہ ایکچولی ہماری کڈنیپنگ تھی۔ کئی کیسز ہوتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ان ایریاز جہاں سے یہ ہوتے ہیں، پولیس نے لوگوں کو پکڑا کہ بھائی تم یہ کڈنیپ ہونے جا رہے ہو،
اور یہ کوئی عورت نہیں ہے, یہ تمہارے کڈنیپرز ہیں. وہ لوگ جانتے بوجھتے دوسرے دن پھر کڈنیپ ہو گئے. تو اتنا کوئی وہ چارمنگ وے میں وہ عورتیں یا وہ جو مرد ہوتے ہیں عورتوں کی آواز میں ان کو ٹریپ کرتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو کے پہنچ جاتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ کچے کے ایریا میں کیسے جاتے ہیں. دوسرا, پکے سے روڈوں سے سڑکوں سے لوگ کڈنیپ ہوتے ہیں. وہ کڈنیپ ان کو لوگ پکے کے ہی کرتے ہیں, کچے کے نہیں کرتے. پھر ان کڈنیپیز کو آگے بیچ دیا جاتا ہے کچے میں. حالیہ دنوں میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں اور پشتون کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تاوان کی غرض سے اٹھایا گیا تھا, مگر پھر کراچی اور دیگر علاقوں میں احتجاج پر ان کو چھوڑ دیا گیا. صوبائی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے اغوا برائے تاوان کی ان وارداتوں کا ذمہ دار سندھ کے کچھ مقامی سرداروں کو بھی قرار دیا ہے. مجھے یہ پتہ ہے سندھ میں ٹرائبل سسٹم ہے اور جس میں سردار ہیں ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور یہ ہم نے بڑی کلیئر ان کو کہا ہے کہ جی جس ایریا میں جہاں بھی کرائم ہوگا, ابڈکشن ہوگی یا کوئی قتل و غارت ہوگا, وی ول ہولڈ دیٹ سردار ریسپانسبل. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہریار مہر کی رائے اس کے برعکس ہے اور ان کا ماننا ہے کہ 15% تک مقامی سردار اس کام میں ملوث ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ٹرائبل ایلڈرز, میں ان کو ٹرائبل ایلڈرز کا نام دوں گا کیونکہ سارے سردار نہیں ہیں, ٹرائبل ایلڈرز بھی ہیں, سردار بھی ہیں, اور ویسے بھی نون ایریا کے لوگ 100% نہیں ہیں انوالو. بٹ کچھ نہ کچھ لوگوں کی ضرور اس میں انوالومنٹ ہے جو اس کو انکریج کرتے ہیں. 2-3 فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے ان کی انکریجمنٹ کے. ایک کہ اس ایریاز میں ان لوگوں کے, پھر کچھ ایسے بھی ہیں ایلڈرز, ٹرائبل ایلڈرز, جو ان کا بھی سورس آف انکم یہی ہے. آج کل بہت کم ہے, میں سمجھوں گا کہ آئی وڈ سے کہ 10-15% ٹرائبل ایلڈرز ہوں گے انوالوڈ. پہلے زمانے میں اور زیادہ تھے جب کرائم, آلدو کرائم تب کم تھا, کڈنیپنگ ریئر تھی, تب یہ چیزیں اور زیادہ تھی. لیکن ابھی تو وہاں پہ ایک سمجھے کڈنیپنگ انڈسٹری بن گئی ہے ہمارے ایریاز میں. تو ٹرائبل ایلڈرز کی بہت لمیٹڈ کچھ لوگوں کی, میں کہوں گا 10-15% ٹرائبل ایلڈرز ہوں گے جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. ان کی 2 ریزنز, ایک ریزن ہو گئی کہ اس کرائم میں سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ان ٹرمز آف فائنینسز. دوسرا, ان کی اسٹرینتھ ایک شو ہوتی ہے. تیسرا, اگر وہ پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کی طرف سے ایک اسٹرینتھ مانی جاتی ہے. حالیہ دنوں میں شروع ہونے والے آپریشن میں حکومت پنجاب اور سندھ مشترکہ طور پر ان کچے کے علاقوں میں کارروائی کر رہی ہے, مگر کیا اس سے پہلے کیے جانے والے آپریشنز کی طرح یہ آپریشن بھی بنا کسی منطقی انجام اور رسمی کارروائی کے بعد ہی ختم کر دیا جائے گا, یا پھر کچھ اہم اقدامات کے ذریعے اس آپریشن کو دیر پا طور پر کامیاب بنایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اسٹیٹ کی ول, جو بھی گورنمنٹ ہے, ارسپیکٹو کے الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ملٹری رول ہے, جو بھی گورنمنٹ ہے, سب سے پہلے ان کی ول چاہیے. جس دن یہ ول ہوگی کہ یس وی ہیو ٹو ایریڈیکیٹ دس کرائم فرام دس کچا ایریا, میں کہتا ہوں 15 دن میں یہ سارا کچے کا ایریا کلیئر ہو جائے. دوسرا, ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہماری پولیس میں, سندھ پولیس میں ان کو ڈیگریڈ یا ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہا, لیکن ان کی کیپیبلٹی میں نہیں ہے یہاں پہ آپریشن کرنا. اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ایک, ہمارے پاس ٹریننگ ہی نہیں ہے پولیس کی اس طرح کی کہ وہ اس طرح کا آپریشن کر سکے. دوسری بات, ویپنری اکوپمنٹ اس طرح کا نہیں ہے جو ڈاکوؤں کے پاس ہے. خریدنے کو تو اسٹیٹ ان سے بہتر اکوپمنٹ خرید سکتی ہے, بہتر آرگنائزڈ ہونا چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی سندھ پولیس کے پاس نہیں ہے ایسی کوئی اکوپمنٹ جس سے وہ ان ایریاز میں آپریٹ کر سکے. تیسری بات, لوکل پولیس ہے, مطلب شکارپور کی پولیس شکارپور کے ڈاکوؤں کے اگینسٹ آپریشن نہیں کر سکتی. دے فیل تھریٹنڈ, ان کو ڈر لگتا ہے. اور ہمارے پاس یہ واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ پولیس نے باقاعدہ انکاؤنٹرز میں, ناٹ فیک انکاؤنٹرز, ریئل انکاؤنٹرز میں کرمنلز کو مارا ہے. ان کرمنلز نے واپس آ کے ان پولیس والوں کی فیملیز اور پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا. تو وہ ایک فیئر فیکٹر ہے پولیس میں. تو یہ اگر کوئی بیٹھا کسی بھی لیول پہ اس ملک میں سوچ رہا ہے کہ پولیس آپریشن کر کے ان ایریاز کو کلیئر کر لے گی, دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ کو ان ایریاز میں اسپیشلائزڈ فورس چاہیے جو ہمارے پاس رینجرز یا آرمی, آئی وڈ ان فیکٹ سے کہ رینجرز بھی نہیں, آرمی آ کے آپریشن کرے ان ایریاز میں اور پراپر وے میں پلان کر کے. دیکھیں, ایک پہلے بھی ہوا تھا
आई बिलीव अर्ली 90s में जनरल आसिफ नवाज जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तब एक मेजर ऑपरेशन, एंटी डकैती ऑपरेशन हुआ था सिंध में। उसका नो डाउट कोलेटरल डैमेज भी कुछ ना कुछ हद तक हुआ था, बट उस वक्त आप ये जो एरियाज गढ़ बने हुए अभी डाकुओं के, ये नहीं होते थे तब। ये दादू वाली साइड, डिस्ट्रिक्ट दादू, जामशोरो, ये जो माउंटेनस बेल्ट है, ये होता था इन्फेस्टेड विद डकॉइट्स। तो वो खत्म किया आर्मी ने, और उसके बाद फॉर अ बहुत लॉन्ग टाइम क्राइम खत्म हो गया था। अभी भी आप उन एरियाज में, माउंटेनस एरियाज में, दादू की कीर्तन रेंजेस में, अभी वहां पे तो डकॉइट्स अब नहीं रहे, क्योंकि वो वंस एंड ऑल खत्म कर दिए गए वहां। फिर ये एरियाज हब बन गए। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, जिससे ये क्लियर अप हो सकता है। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है वो रेंजर्स आई है इन सपोर्ट ऑफ पुलिस। अभी तक ऑपरेशन का जो एक रिजल्ट आना शुरू हुआ है वो ये आया है कि कुछ क्रिमिनल्स ने सरेंडर करना शुरू। बट हमारा प्रॉब्लम ये वाले छोटे डेकॉइट्स नहीं है, हमारे वो डेकॉइट्स हैं जिन्होंने पता नहीं कितने कितने पुलिस वाले मर्डर किए हुए हैं, स्टेट की रिट को चैलेंज करते हैं। अभी तो उन एरियाज में इन्होंने इंटरनेट बंद की हुई है जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, वरना ये डेकॉइट 2 बंदूकें रख के फेसबुक पे अपनी वीडियोस डाल रहे थे, एसएसपीज और डीआईजीज और स्टेट को गालियां दे रहे थे। मतलब एक 20-25 लोगों का क्रिमिनल गैंग बैठा और स्टेट की रिट इस लेवल पे चैलेंज कर रहा। तो दिस इज मेरे ख्याल से सीरियस होने की जरूरत है इस ऑपरेशन के लिए। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।